جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک اسلامی پاکستان کی طرف نہیں بلکہ ہم ایک لبرل پاکستان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر حکومت اس حوالے سے اقدامات کرتی ہے۔ کسی سے آپ شکایت نہ کریں، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ حدود، قوانین وہ نشانے پہ آئے یا نہیں آئے؟ کہتے ہیں ہم نے حدود قوانین تبدیل نہیں کیے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا قانون ہے تبدیل نہیں ہوگا، یہ جو آپ کا توحید رسالت کا قانون ہے شاید تبدیل نہ ہو، شاید مدارس کے حوالے سے بڑے قانون میں تبدیلی نہ ہو، لیکن اس حوالے سے جتنے مقدمات ہوں گے اس کا پروسیجر اتنا مشکل اور سخت کر دیا جائے گا کہ پھر اس کے بعد وہ قانون خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ چنانچہ حد زنا کے حوالے سے زنا بالرضا کا جو قانون ہے اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ زنا نہیں ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ جرم نہیں ہے، لیکن اس کے مقدمے کے جو پروسیجر ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اس قانون کی حیثیت ختم ہو گئی۔ مزید بھی یہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور آگے ہم بڑھ رہے ہیں، ہر چیز پر نظر ثانی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس نظر ثانی کی باتوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لہٰذا جو میٹھی میٹھی باتیں ہمیں کہہ رہے ہیں اصل میں ابتدا میں ان کے عزائم سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ میاں عاطف قادیانی مشاورتی کونسل کا رکن، وہ تو ایک قادیانی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں آپ کے مطالبوں کو، ڈٹ گئے اس کے اوپر، پھر جب رد عمل میں بہت تیزی آ گئی تو اس کو تو ریموو کیا، لیکن مسئلہ ایک فرد کا نہیں ہے، مسئلہ اس پورے مشاورتی کونسل کا ہے، اس مشاورتی کونسل کی ذہنیت کا ہے، اس کے فکر کا ہے۔ اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ 2 آدمیوں نے میاں عاطف کی برطرفی پر استعفیٰ دیا، باقی بھلا مسلمان بیٹھے ہوں اس کے اندر، لیکن ان مسلمانوں کی جو اقتصادی حوالے سے ترجیحات ہیں اور اس کی جو سمت ہے وہ آپ کی مغربی بین الاقوامی معیشت